ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا، کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے۔ اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے۔ اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا۔ داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے ہیں۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست، فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں
کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے, رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری, ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا, دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی, پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو, مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی, وہ تو بیمار کرتی ہے, وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے, وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو مہربانی. ایک دوست ہے ہمارے, میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل, میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں. میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں, اچھے لوگ. تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے, تو والد بیمار ہو گیا, تو وہ کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے. تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا تو باپ کیا کہتا ہے, کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی, وہ نہ لائیں جڑی لوکاں نو لانا ہے. اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات. میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا, ڈوب مرنے کا مقام, کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے, اصلی نہ ملے دوائی بھی, اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے, ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا, دوائی بھی اصل نہ ملے. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا. شدید گرمی ہوئی, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ دیا. دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی, باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے, اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا, اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا, ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا, ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا, نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں, سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ, کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا, اور پتہ انہیں سزا کیا ملی, اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے, کام نہیں کرنا, وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی, 12,000 لوگ تھے. پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی, بندر بنا دیا. اللہ کریم قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا, بعد والوں کے لیے بھی عبرت, نشان عبرت بنا دیا. بندر بن گئے, اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے, روتے تھے. 3 دن بندر بن کے زندہ رہے, پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی. اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں, جمعے کے ٹائم کاروبار, تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے, ہاں 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 عذاب آتا ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے. میں نے دیکھا یہ منظر, اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کی ڈیوٹی لگاتے, کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا, ہم دکان پہ بیٹھنے لگے. پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی. میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے, ابا جی کا خیال رکھ, ایک نرس بلائی ہے, تو خیال رکھ. کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے, سنیں. وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں. مسلمان اڑ گیا, کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے. کہا نہیں 3 ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, ہمارا ایک ہے. کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں, ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے, ایک رمضان کا ہے, ایک عید کا ہے. لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے, تم زیادہ آتے ہو. رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے, تم تھوڑے آتے ہو. اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے. بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا. تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے. ایک یہودی نے لکھا تھا, اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد
फजर की नमाज में उतनी हो गई जिस दिन जुमे जितनी जुमे में होती है, उस दिन ना कोई यहूदी साजिश करेगा ना कोई ईसाई तलवार निकालेगा। शर्त यह है कि ये उसी तरह फजर पढ़ने आए जिस तरह जुमा पढ़ने आते हैं। तो फिर कोई शख्स भी इनको किसी जगह शिकस्त दे सकता तो अपने हमारे गुनाह हमें परेशान कर दे। ये जितनी आजमाइशें हैं इनके पस मंजर में गुनाह है। हमारी जिंदगी के अंदर जितनी तकलीफें, हमारी परेशानियों का सबब हम खुद हैं। बहुत सारी जगहों पे हम गलती करते हैं, उसकी हमें सजा मिलती है। गलती की सजा। एक नौजवान ने मुझे बड़ी गहरी बात सुनाई, मेरा करीबी ताल्लुक था। कहने लगा घर में बड़ा मसला है, बड़ी परेशानी है, माँ और बीवी का माहौल इतना सख्त हो गया है कि निमट नहीं सकता। आप यकीन करें, मैंने डिटेल से सारी चीज को स्टडी किया, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, फिर भी मैंने उस फैमिली को पूरा पढ़ा। तो गलती नौजवान की निकली, ना उस पर अम्मा एतबार करती है ना बीवी एतबार करती है। उसने झूठ बोल बोल के इस तरह की माहौल पैदा कर दिया है कि कोई उस पर एतमाद करने को तैयार है। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात करूं, पता है घर में माहौल कब खराब होता है? बाहर वाले हमारी तकरीर सुनते हैं, घर वाले हमारा अमल देखते हैं। जब वो देखते हैं ना कि ये किस तरह का शख्स है, इसके रवैये, इसका किरदार, इसका लबो लहजा कितना बुरा है और ये किरदार का कितना कमजोर है। आला हज़रत फरमाया करते थे, नेक वो होता है जिसकी तन्हाई साफ सुथरी होती है। इसलिए माहौल बिगड़ जाता है। ये जो हम कहते हैं ना मेरे सज्जन बड़े बनते हैं फिर टूट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जाता है उन्हीं का हो जाता है, वो कहीं और के काबिल क्यों भला? इसलिए कि उनके किरदार में ठंडक देखता है, उनके लबो लहजे में मिठास देखता है, उस शख्स में इतनी खूबसूरती देखता है कि उसी का बन जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम के पास एक नौजवान आया, कहने लगा मैं गुनाह करना चाहता हूं। फरमाने लगे बिल्कुल कर, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और गुनाह कर। कहने लगा ये नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल फिर इस तरह कर, रब की जमीन पे ना रह, किसी और की जमीन पे चला जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल अल्लाह की छत से निकल जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। तो आप रो पड़े। फरमाने लगे फिर जनाब इजराइल जब आए तो उनसे कहना मुझे 2-3 साल की मोहलत दे दे, पिछली मेरी गुनाहों में गुजर गई, मैं जरा 3 साल इबादत कर लूं। तो वो शख्स भी रोने लगा, कहने लगा हुजूर वो मोहलत नहीं देते, वो जब लेने आते हैं तो फिर लेके अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना चाहा ना तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ जमीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा ना कर। तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाइल को भेजा, मिट्टी ला, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तुम मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे, जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश, हम खाते भी अल्लाह का हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, जमीन पे भी उसकी चलते हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, हुक्म किसी और का मानते, छत पे रब करीम की रहते। इस तरह निजाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो, गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाए, यहां भी आजमाइश होगी और वहां भी। मैंने दर्स पे कहा था, फिर बात कहता हूं, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करें कि जो कुछ हम नजर आते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। देखे ना एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का भला कर दूंगा, मैं यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा, मैं मजबूरों की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को। उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा अच्छा उसने पैगाम दिया, अंदर उसके ये था कि इक्तदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए, लोग उसके गर्विदा हो गए, लोगों ने पूरी, और मेरी कौम ने तो बेचारी ने कई दफा धोखे खाए। जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा, आज धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे?
یہ راز قیامت میں کھل جائے گا. قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا. کھل جائے گا. یہ دھوکے باز تھا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا. واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے. وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی. بوجھ باہر نکال دے گی. ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا. لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے. اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی. مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا. میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے. لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا. تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا. لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی. اس کا